السلام علیکم، دس از ہیرا. اور جیسا لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ کیا اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمارا انیشیٹو کیا ہے، تو ہم اسی چیز کو آگے کنٹینیو کریں گے اور اپنی پوڈ کاسٹ کا اسٹارٹ کرتے ہیں. ویلکم پاکستان ہماری پوڈ کاسٹ کا نیم ہے، اور ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم آج کا بات کریں گے وہ ہے واٹ از ٹورزم. کہ ٹورزم ہے کیا، اس کے اندر کتنی کیٹیگریز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ہمارے ملک میں ٹورزم کو صرف ایز این ایک فن ایکٹیویٹی لیا جاتا ہے، اور ہم کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو ٹورزم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے وہ سب ان پہ بات کریں گے. تو ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سر سے، ان سے پوچھتے ہیں ان کے ایکسپیرینسز اور وہ کیا بتانا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ ٹورزم کیا ہے اور اس پہ کیا کیا کام ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ہیرا. سب سے پہلے جس طرح ہمارا پہلے والا پوڈ کاسٹ تھا اس میں لٹل بٹ ریگارڈنگ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہم نے کیوں رکھا ہے ویلکم پاکستان. اب اس سے آگے جو ہے شروع کرتے ہیں. پہلا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس چیز پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹورزم کیا چیز ہے اور دنیا کیوں ٹورزم کو کس نظر سے دیکھتے اور پاکستان میں کیا ہے. کیونکہ ایک چیز کی اگر آپ کے پاس ڈیفینیشن نہ ہو نا پراپر تو آپ کسی کو نہیں بیان کر سکتے. تو مین سمپل الفاظ میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہوم اسٹیشن سے اپنے ہوم سٹی سے کسی اور جگہ ٹریول کرنی ہے مختلف پرپسز کے لیے، وہ چاہے آپ کا ریلیجیس جو نہ ہو جس طرح لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ چاہے آپ کا جو ہے نا اپنی فیملی کسی گیدرنگ میں جانا ہو، جس کے لیے بھی جانا ہو، آپ نے اپنے ہوم ٹاؤن سے کسی اور جگہ ٹریول کرنا ہو اور اس ٹریول کا کوئی پرپز ہو. کیونکہ مین ٹورزم جو ہے نا وہ تھیم ہے، آئیڈیا ہے، سوچ ہے، تھنکنگ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز آتی ہے نا. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس رش ماحول سے اور اس کنجسٹڈ انوائرمنٹ سے اور اس بازار کے شور سے اور ان سے تنگ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے ریلیکس ہونا ہے، میں نے ایزی ہونا ہے، میں نے اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے. تو ریفریش کرنے کا کیا ہے، وہ چوز کیا کرتا ہے، ٹورزم، ٹورسٹ کو. ٹورزم کیوں وہ ایز اے ٹورسٹ بنتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹورزم کی اس تھیم کو چوز کرتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا، اپنے سٹی سے جاؤں گا کنجسٹڈ ایریا سے، کراچی کی بڑا سٹی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور کا ہے، جدھر کبھی رہنے والے، وہاں سے جا کے کوئی پرسکون جگہ میں جانا اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنا. ریلیکس کرنے کا مینز یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ جب آؤٹنگ کرتے ہو نا تو آپ کا ایک روٹین ہوتا ہے آفس کا، آپ کا جاب کا ایک روٹین ہوتا ہے، آپ کی پوری زندگی میں بندے نے جو نا اپنے ارننگ کے لیے، کمائی کے لیے ایک روٹین رکھتا ہے. یہ ٹورزم واحد چیز ہے اس روٹین کو تھوڑا ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کو کسی اور روٹ پہ لے کے جاتے ہیں. آپ کے آفس کی ٹائمنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کے صبح اٹھنے کے ٹائم ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی کھانے پینے کے ٹائم ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ ایک یونیک انوائرمنٹ میں ہو. تو ٹورزم ایک ایسا چیز ہے، ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ کے روٹین کو، آپ کو معاملات کو ڈسٹرب کر کے آپ کو کسی نئی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. دوسرا ایک اور چیز یہ کہ ہم ٹورزم کی ریگارڈنگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر ٹورسٹ ہیں اور ہم کہیں جانا چاہتے ہیں یا کہیں ہم جو ہے نا کسی جگہ کسی ایریا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کیا دیکھتے ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت مختلف ہوتا ہے. ایز اے جرنل ایک اچھا ٹورسٹ، ایک اچھا ٹریکر، ایک اچھا ایڈونچر جو ٹریکنگ کا لور ہو، جو فوڈس کا لور ہو، ان کا الگ ہے. تو اگر آپ جسٹ ٹورسٹ ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں نے کسی جگہ کو ایکسپلور کرنا ہے، میں نے ٹورزم کو ایکسپلور کرنا ہے، میں ایز اے ٹورسٹ کسی ایریا کو، کسی ریجن کو، کسی کلچر کو، کسی بھی چیز پہ جو نہ جانے، تو اس کا یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ جو پاکستان میں جو چیز نظام چل رہا ہے ٹورزم کے لیے، یہ بالکل بہت پاکستان اور کمپیئر ٹو آل اوور دا ورلڈ اور ٹورزم کی جو مین ڈیفینیشن ہے وہ بہت مختلف ہے. کیونکہ اگر آپ ٹورسٹ ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ جو نا ٹورزم پہ کام کریں، یا آپ اس طرح ٹورسٹ ہو کہ آپ خود انجوائے کرنا چاہتے ہو، آپ خود اپنے انجوائے کے لیے جو نا ٹورزم پہ جانا چاہتے ہو، کسی ایریا پہ جانا چاہتے ہو، کسی اسپاٹس پہ جانا چاہتے ہو، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں فار ایگزامپل سوچتا ہوں کہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، اسلام آباد سے میں نے جانا ہے گلگت. گلگت میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میرے ذہن میں کیا آئے گا کہ گلگت میں ایز اے ٹورسٹ گلگت میں کیا کیا چیزیں ایکسپلور کروں گا. وہاں پانی ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، اگر سنو سیزن میں جانا ہے تو برف باری ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں لوگوں کا مختلف کلچر. تو میرے پاس ایک پراپر ان چیزوں کی ریگارڈنگ ایک گائیڈ ہونا چاہیے. بالکل. میں صرف آرام کرنے کے لیے نہیں جا رہا کہ اسلام آباد پنڈی اپنے دفتر کو ریٹون کو چھوڑ کے وہاں جا کے ہوٹل میں یا کوئی اپنے کیمپ پہ یا کوئی اپنے ریزورٹ پہ جو ہے سو جاؤ تاکہ آرام کر لو. اگر آپ نے آرام کرنا ہے اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے تو آپ اپنے دفتر سے 2 دن آف لے کے جو ہے نا آرام کی میڈیسن کھا کے گھر میں سو جاؤ، سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے لیے وہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بائی ٹورزم ریلیکسیشن اور آرام کے علاوہ بہت کچھ اور ہے.
اور کچھ نیا اس میں یہ ہے کہ دنیا ٹورزم کو اس طرح دیکھتی ہے کہ جو ٹورسٹ اسپاٹ پہ جاتے ہیں اس کے ریگارڈنگ اسٹڈی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اس ایریا کو ڈفرینٹ اینگل سے ایکسپلور کرتا ہے کہ میں اس ایریا جا رہا ہوں, یہاں کے جو ایریا کے جو کلچر ہے, جو لوکل کلچر ہے, اس ایریا کے جو ماؤنٹینس ٹورزم میں جتنا پوٹینشیل ہے, یا ایریا کی ریگارڈنگ جو بھی چیزیں ہیں, لیکن پہلے کیونکہ ہر جگہ کے سارے کریکٹرسٹک خصوصیات سیم نہیں ہوں گی. میں اپنے پاکستان کا مثال لیتا ہوں. پاکستان میں اگر ہم نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے تو آپ سوات جاؤ بہت ڈفرینٹ ہے, آپ گلگت جاؤ بہت ڈفرینٹ ہے, آپ ناران کاغان یا اس روٹ پہ جاؤ یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. آپ پھر اگر ڈیزرٹس کی وہ ایریا کو دیکھو, سندھ کو, وہ بہت یعنی کہ سارے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں, اس سارے میں ٹورزم ہے, اور اس سب میں جو نا لوگ جاتے ہیں, اور اس سب میں جو نا لوگ ٹورسٹ ٹرپ لے کے جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. تو اگر میں نے جانا ہے, فار ایگزامپل میں پلان کرتا ہوں کہ میں نے جانا ہے ترک جو نا ریگستان, تو میرا تیاری اور پریپریشن اور میں نے ایکسپلوریشن اور ان چیزوں پہ کام کرنا ہے کہ میں نے وہ ڈیزرٹس میں کس طرح انجوائے کرنا ہے. میرا پیکنگ, میرا چیزیں, میرے سامان اس کی ریگارڈنگ ہوگا. اگر میں نے سوات جانا ہے اور سنو سیزن میں جانا ہے تو اس کی ریگارڈنگ ہوگا. تو اسی لیے ہم نے ٹورزم کو, میں خود بذات خود میرا جو آئیڈیا ہے, میرا جو تھنکنگ ہے, کیونکہ میرا جو جتنا اسٹڈی ہے ٹورزم پہ, تو میں کہہ رہا ہوں ٹورزم از ناٹ اونلی فار ریلیکسیشن, کہ آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرو, آپ نئے تازہ دم ہو کے واپس آؤ. نہیں بھائی, اگر آپ ٹورسٹ ہو یا ٹورسٹ شوقین ہو تو آپ جاؤ, وہاں کچھ چیزیں یونیک دیکھو, وہاں نئے لوگوں کی آئیڈیاز پڑھو کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, میرے پاس کیا فیسلٹیز ہے, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, میرے کیا تھنکنگ ہے, میرے کیا جو ہے نا وہ جذبات احساسات ہے, میرا لیونگ سٹینڈرڈ کس طرح ہے. وہ سوات کے جو یا اس کی ایریا کمراٹ ہو گیا یا کوئی ریموٹ ایریاز میں بڑے بڑے جو ہے نا پہاڑوں کے بیچ جو ہے نا سینٹر میں لوگ رہتے ہیں, ان کی لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے, میں کس طرح جو ہے نا اس لائف کو انجوائے کرتا ہوں, اور وہ کس طرح اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. یہاں لوگوں کے جو نا رہن سہن, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات, اور ایک دوسرے کے ساتھ غمی خوشی میں ملنا, چیزیں کرنا, وہ یہاں کس طرح ہے, وہاں کس طرح ہے. دین یو آر دا ریئل ٹورسٹ, اور آپ واقعی ٹورزم پہ کام کرو, اور آپ واقعی ٹورسٹ ہو. اور یہ ٹورزم کا اسپیسیفک تو کہ ایک دو لائن میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, لیکن بریف جو ہے نا وہ میننگ ہے کہ اگر آپ ٹورزم کی ریگارڈنگ کام کرتے ہو, ٹورسٹ ہو یا خود ٹورزم پہ کام کرتے ہو, یہ بہت ضروری ہے کہ ٹورزم کو آپ اس طرح لے لیں. یہ نہیں ہے ہم دو کانسیپٹ پہ کام کرتے ہیں, ایک یہ ہے کہ میں یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا, میں ٹورزم ہے, اور دوسرا یہ کہ شفٹ ہونے کا ایک ریزن ہے اس کے ساتھ, اور تیسرا ہے کہ میں مائنڈ ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. میرا تو ریگارڈنگ ٹورزم کے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹورسٹ ہیں اور آپ ٹورزم پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ٹورزم کے ریگارڈنگ ہے, تو وہ چیز بالکل یہ نہیں ہے. اب اگر ڈیٹیل پہ بات کریں گے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے, پوڈ کاسٹ کا ٹائمنگ اتنا نہیں ہوتا, لیکن ٹورزم کی ریگارڈنگ جتنے لوگوں کے پرسیپشن پاکستان میں ہیں اور جتنا دنیا اس کو دیکھتے ہیں, یا مین جو ٹورزم کا ہے, یا جو میں خود ایز اے ٹورسٹ بہت ساری جگہوں میں گیا ہوں, یا ایز اے کمپنی ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں, یا جو اویئرنیس لوگوں میں لے کے آنا چاہتے ہیں, تو وہی ٹورزم یہ نہیں ہے. سر یہی چیز ہے جیسے آپ نے ابھی کمپنی کی بات کی, اپنی اسٹڈیز کی بات کی. ہمارے پاکستان میں اس چیز کو ٹورزم پہ اتنی بات ہی نہیں ہوتی. تو آپ نے اس چیز کو ایز این پروفیشن, آپ نے اور بھی بہت سارے بزنسز کیے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ اس چیز کو چوز کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پروموٹ کریں گے, اس پہ کام کریں گے. ریزن کیا ہے, کیوں آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا میں اگر آپ کسی بزنس میں جانا چاہتے ہیں یا کسی انڈسٹری میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں, دو ٹائپ آف جو نا ہوتے ہیں آپ کے بزنس. آپ کا بزنس آپ کا ایک ارننگ کا سورس ہے, اور ایک آپ کا فیشن ہے. اگر آپ ایک بزنس اپنے فیشن پہ کرنا چاہتے ہو نا, آپ ایز اے فیشنیٹ ہو کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, بے شک ارننگ سے اسے آئے گی, تو اس میں آپ کا انٹرسٹ ڈبل ہوگا. تو ٹورزم پہ کام کرنا میرا خود بذات خود ایک فیشن تھا کہ ہم اس پہ ایک کام کریں. یہ از ناٹ اونلی سورس آف انکم کہ ہم اس سے انکم جنریٹ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ اس طرح کام کریں پراپرلی, دنیا کو یا پاکستانیوں کو یا ادھر اس کی انڈسٹریز میں جو لوگ بزی ہیں ان کو ایک نیا جو ہے نا تھنکنگ دے, ایک نیا سوچ دے دے, ایک نیا آئیڈیا دے دے کہ ٹورزم مین ہے کیا. اب میرے ریگارڈنگ جو بات ہے یا کمپنی کی جو بات ہے کہ ہم اس چیز پہ کیوں کام کرنا چاہیے یا لوگ کیوں کام نہیں کریں, جو بھی چیز پہ آپ کام کرتے ہو نا, سب سے پہلے آپ لٹریچر کو پڑھتے ہو, اس کے بعد آپ گیپ نکالتے ہو کہ اس میں کام گیپ کدھر ہے, ہم کدھر کام کر سکتے ہیں. ہم جو کنوینسر ہے, جو انفلوئنسر ہے, جو ٹک ٹاکرز ہے, جو اور صاحبان ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو کام کرتے ہیں, وہ صرف اپنے TRP بڑھانے کے لیے یا اپنی ویورز بڑھانے کے لیے ایک سائٹ سینگ پہ کام کر رہے ہیں کہ میں فلاں بندہ ہوں, میں پاکستان کے اس کونے میں آیا ہوں,
میں آف روڈ پہ ہوں, میں کسی جھیل میں ہوں, میں کسی آبشار پہ ہوں, دیٹس آل. بھائی ٹورزم کے گراس روٹ لیول پہ آپ جائیں, سب سے پہلے ٹورزم میں اہم جو چیز ہے اس ٹورزم کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے. اگر کسی ایریا میں آپ جا رہے ہو, فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سے جو ہے نکلتے ہو اور آپ جاتے ہو کمراٹ کی ان ٹاپ پہ, وہاں لوگوں کو لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھو, وہاں کی انفراسٹرکچر کو دیکھو, وہاں کے لوگوں کو فیسلٹیز دیکھو, کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک ویل سیٹل سٹی سے جا رہے ہو جس میں آپ ساری لیونگ کے جو جتنی بھی لگژری لائف ہے اس کو انجوائے کر رہے ہو, اور آپ ادھر جاتے ہو تو آپ ادھر میں یہ کمپیریزن دیکھتے ہو کہ یہ لوگ بھی سروائیول کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں, ان لوگوں کا بھی ٹائم اچھا گزر رہا ہے, ساری چیزیں یہ بھی دنیا میں ہے, ایک جگہ ہے لوگ اس میں رہ رہے, اور لوگ اس چیز کو لائف کو اپنے جو ہے انجوائے کر رہے, اور اچھی طریقے سے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی ہم لوگوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, اس اندر بیماریاں کم ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے فائدے ان کے ہیں. لیکن اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں نا کہ پراپر ٹورزم ایجوکیشن کیا ہے, ہیرا تو آلموسٹ آپ ابھی دیکھیں پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیوں میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی پڑھائی جاتی ہے. بالکل. پاکستان میں آلموسٹ دنیا میں جو نا بہت اپ ہے, لیکن پاکستان میں سب سے جو نا جو ویک اور کمزور اسٹوڈنٹ ہوگا, سارے ڈسپلن سے رہ رہا ہوگا, اس کو ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے, جو سب سے جو نا کمزور ہوگا, جو کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی ڈسپلن میں یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن اس کو ادھر ملتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر ٹورزم کی اویئرنیس کی ہم بات کریں نا, تو آپ ٹورزم میں تب انقلاب لا سکتے ہو, تب آپ ٹورزم کو بہتر کر سکتے ہو, تب ایک اچھے آئیڈیا سے آپ ٹورزم اپنی کنٹری میں اپنے ریجن میں بڑھا سکتے ہو, جب آپ لوکل لوگوں کو اس میں پارٹیسپینٹ بناؤ, لوکل لوگ اس میں حصہ لے لیں, لوکل لوگوں کو امپارٹینس بتائے, لوکل لوگوں کو اس ٹورزم کے بیس پہ اس کے انفراسٹرکچر میں اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ میں کوئی بینیفٹ آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے خاصے بڑی بڑی جیپ بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں, اور ہمارے پاس ادھر جو ہے نا اپنے ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور اپنے ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کوئی گاڑی نہیں ہے, ہم اپنے مریض کو جو ہے نا وہ چارپائی میں کپڑے سے باندھ کے جو ہے نیچے لے کے جاتے ہیں. تو وہ کس طرح جو ہے اس چیز کو مانیں گے, وہ کس طرح اس ٹورزم کو اپریشیٹ کریں گے, وہ کیوں مانیں گے کہ ہمارے پاس ٹورزم ہو, وہ کیوں مانیں گے کہ یہ لوگ ادھر آئے, وہ تو لوگ اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. اب لوگ تو تب جو ہے نا ٹورزم کو, اور لوکل لوگ تب جو ہے اس چیز کو بہتر سمجھیں گے کہ بھائی اسلام آباد سے کوئی ٹورسٹ آتے تھے, کراچی سے کوئی ٹورسٹ آتے تھے, اس جگہ کو ایکسپلور کیا گیا, اس جگہ کی کانٹینٹ بنائی گئی, اس کی ویڈیوز بنائی گئی, یہ آگے ہو گیا, فیمس ہو گیا, یہاں کا روڈ بہتر ہو گیا, یہاں ٹرانسپورٹیشن بہتر ہوئی, تب وہ اپریشیٹ کریں گے. سر بالکل یہی ہے کہ باقی کنٹریز ہیں ان کے جی ڈی پی میں کافی سارا رول ٹورزم کا ہوتا ہے. جیسے ہم انڈونیشیا کی بات کر لیں, مختلف ایسی جگہیں ہیں جن میں بہت سارا ان کے جی ڈی پی میں رول ان کی ٹورزم پے کرتی ہے. تو ہمارے پاکستان میں اس سے بہت خوبصورت جگہ بھی ہیں, لیکن ہمارے پاکستان کا ویسا لوگوں ٹورسٹ کو بھی نہیں پتہ کہ پاکستان میں اتنا کچھ ہے, اور نہ ہمارے لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے لوکلز میں زیادہ تر جتنا میں نے وہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں, باہر سے کوئی آتا ہے ہمارا کلچر خراب ہوتا ہے, ہمارے لوگوں میں کچھ چیز آ جاتی ہے. یہ مسائل کیوں؟ اصل میں سب سے اہم بات یہ ہے, سب سے پہلے پوائنٹ کا میں اگر آنسر کر دوں نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم پہ جو ہے جی ڈی پی پہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جی ڈی پی کو ان کو بہت کنٹریبیوشن نہیں, صرف جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, پوری دنیا میں کچھ ممالک اس طرح ہے جس کا سارا اکانومی ٹورزم پہ چلتا ہے, جو سارے, کیونکہ ٹورزم سٹارٹ کدھر سے ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کا سٹارٹ لیتے ہیں وہ ایئر لائن سے. میں ڈپ میں جاؤں گا بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن تقریباً 20 سے 25 انڈسٹریز جو نا چلاتے ہیں ٹورزم. اب جن لوگوں نے ٹورزم کو صحیح طریقے سے جو نا لیا ہے اور صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیا ہے, اور وہ ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں, اور ٹورزم سے وہ کچھ کما رہے ہیں, یا دنیا کو ایک اچھے جو ہے نا ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی پہ اس پہ کام کیا, اور دنیا کو ایک ویلکمنگ کنٹری, ویلکمنگ ریجن اپنا بنایا ہے, اس کے مختلف جو ہے نا ریزنز ہے, چیزیں ہیں. انہوں نے سب سے پہلے لوکل لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کیا ہے کہ یہ لوگ جب آتے ہیں, آپ کے کلچر اور آپ کے نرمز اور آپ کی چیزیں خراب نہیں ہوتے. اس ٹورزم از ایکسچینج آف کلچر, ٹورزم از ایکسچینج آف آئیڈیاز. اس سے آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے ہیں, اس سے کلچرز ایکسچینج ہوتے ہیں, اس کے لوگوں کی مینٹلٹی شارپ ہوتی ہے, تیز ہوتے ہیں. کیونکہ میں یہاں کا بندہ ہوں, اسلام آباد کا, پنڈی کا, ایک ناردرن ایریاز میں, یا یہاں سے بچے جاتے ہیں یا بوڑھی جاتے ہیں یا جوان جاتے ہیں, ان لوگوں کے ذہنوں میں الگ سے تاثر ہوتے ہیں, الگ سے کوسچنز ہوتے ہیں, الگ سے آئیڈیاز ہوتے ہیں. جو شہروں سے جاتے ہیں اس کے آئیڈیاز, تھنکنگ, یہ سارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو شہر کے بندہ اور اگر گاؤں کی یا دیہات کا بندہ, اس کے آئیڈیاز جو ہے نا مل جاتے ہیں. تو اس ایکسچینج آف آئیڈیاز, اس ایکسچینج آف لینگویجز, میں یہاں اردو اسپیکر ہوں, اردو سے جاتا ہوں وہاں جو ہے نا پشتو اسپیکنگ ہے, ایکسچینج آف لینگویجز, لینگویج ایکسچینج ہوتا ہے, کلچر ایکسچینج ہوتا ہے, آئیڈیاز ایکسچینج ہوتا ہے,
تھنکنگ ایکسچینج ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتا دوں نا, ہم یہ سارے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتے ہیں, ہم نے کیا کیا. بھائی سب سے پہلے تو ان لوکل لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرو کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے. اگر آپ کا کلچر ایکسچینج ہوتا ہے یا کلچر میں کوئی چینجنگ ہوتا ہے, وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوگا, اس سے چیزیں بہتر ہوگی, آپ کو فریڈم ملے گا. آپ کے بولنے والے کو میں مثال دیتا ہوں, فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف آپ کے جو نا جو کپڑے آپ پہنتے ہیں, چیزیں پہنتے ہیں, اس میں ریسٹرکشنز بہت ہیں ان ایریاز میں. فار ایگزامپل وہاں کا اگر شلوار قمیض جو ہے نا کوئی وہ ہے ٹریڈیشنل ڈریس ہے تو وہی ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی جینز میں دیکھتا ہے, کوٹ پینٹ میں دیکھتا ہے, وہ عجیب محسوس کرے گا. اگر آپ کی وہاں کی ایریا, میں مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کتنی ممالک ہے جدھر میں خود گیا ہوں, جدھر ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں, اس میں کیا ہے, ٹورسٹ نے اسپیشلی اس ایریاز کو کس طرح ایکسپلور کیا. وہاں ہندو جاتے ہیں, مسلم جاتے ہیں, کوٹ پینٹ والا جاتا ہے, جو شارٹس میں پہنتے ہیں وہ جاتے ہیں, شلوار قمیص والے جاتے ہیں, ہر ٹائپ کے. آپ ایک انٹرنیشنل سٹی جاؤ, کوالالمپور, آپ کو ہر ٹائپ کے لوگ ملیں گے. سارے لوگ ایک ہی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں, ایک جگہ گپ شپ لگاتے ہیں, ٹائم ان کو گزر جاتا ہے, بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے. کیونکہ میں خود آپ کو مثال دیتا ہوں, میں جب یورپ گیا ہوں, ملائیشیا کسی جگہ, ادھر ہمارے ساتھ یورپ میں ملتا ہے, وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, وہ کہہ پاکستان کس طرح کنٹری. میں ایونلی ابھی لاسٹ ٹائم کی مثال دیتا ہوں, ہم جو نا گئے تھے ملائیشیا میں, باتوں کیا ہونا, وہاں ہمارے ساتھ جرمن ملے. جرمنس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان پہ اس طرح ایک کنٹری ہے جس میں اتنا ٹورزم پوٹینشیل ہے, جس میں اتنی خوبصورت ہے. ہونے کا ہم ابھی جا رہے ہیں جو نا, اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹرپ اس کا ہے انڈونیشیا کا ہے, اور لاسٹ ٹائم جب ابھی ہم آئیں گے تو ہم پاکستان ضرور وزٹ کریں گے. ادھر ہم نے اس جرمن لڑکے سے ملاقات کی, اس کو ہم نے بتایا, اس نے اسٹڈی کی تھی سوئٹزرلینڈ سے, تو اس کو ہم نے بتایا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح ایک جگہ ہے جس کو سوئٹزرلینڈ آف ایشیا کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا. اس نے خود اس ٹائم آن اسپاٹ اپنا موبائل نکال کے اس نے چیک کیا کہ سوات ویلی اور سوئٹزرلینڈ میں کوئی ڈفرینس نہیں, بلکہ ایونلی کہہ رہا ہے یہ سوات ویلی کے جو پکچرز اور ویڈیو میں دیکھ رہے ہو, یہ ایونلی ہمارے جو سوئٹزرلینڈ یورپ کے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اب بھائی ہم ایمبیسیڈر ہے اپنی کنٹری کی, دنیا میں جاتے ہیں, یہاں بولتے ہیں, کنٹینٹ بناتے ہیں, جدھر بھی بناتے ہیں پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان بھی کوئی ٹورسٹ کنٹری ہے. ہیرا کے کوشچن سے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارا کلچر خراب ہوگا, بھائی پازیٹیو چیزیں پروموٹ کرو, دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے کس طرح ڈائیورس کلچر ہیں. دنیا آئے, ہمارے کلچرز دیکھیں, اس پہ اسٹڈیز کریں. پوری دنیا میں ریسرچز ہوتے ہیں کلچرز پہ اور لینگویجز پہ. پاکستان میں کیا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس چیز کی ریگارڈنگ. ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو امپروو کریں, یہ کانسیپٹ ختم کریں. لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک کنزرویٹو مینٹلٹی کی ہے, یہ بات ہی ختم ہو جائے. ہم ڈورز اوپن اس وجہ سے کرنا چاہیے تاکہ لوگ آئیں اور ہم سے کچھ سیکھیں اور لوگوں سے ہم سیکھیں. دنیا نے جب کسی بھی کنٹری ریجن نے جب دروازے اپنے کھولے تو اس ملک نے ترقی کی. بالکل. تو سر آپ جو جیسا ہمارے بہت سارے انفلوئنسرز ہیں جو اس چیز پہ کام کریں, ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کو کس طرح کر کے لوگوں کے سامنے, جیسا بھی آپ بات کریں کہ ہم خود ہی پروموشن کر سکتے ہیں, ہم خود ایمبیسیڈرز ہیں, لازمی نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ پہ وہ کریں کہ گورنمنٹ ہی کرے گی سب کچھ. اگر ہم لوکلز مل کے کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے کچھ ادارے اس چیز پہ کام کریں, ہم لوکلز اس سے زیادہ ہے, اگر اس چیز پہ کام کیا جائے تو زیادہ اچھی امیج ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کویشچنز ہے ریگارڈنگ کہ ہم جو ہے نا کسی کو کیا میسیج دے دیں کہ آپ اس طرح کام کریں, اس کے ریگارڈنگ ہر بندہ یا ہر جو اس فیلڈ کے جو کنٹینٹ بناتے ہیں یا جو ٹک ٹاکرز ہے یا جو انفلوئنسر ہے, ہر بندہ اپنا ایک تھنکنگ کے حساب سے چلتا ہے. اب میں آپ کو اس سے پہلے ایک مثال دی نا کہ ایک انفلوئنسر صاحب, ایک ٹک ٹاکر صاحب جو ہم دیکھتے ہیں, وہ جاتے ہیں کہ میں فلاں ویلی میں ہوں اور اتنی ہزار جو ہے فٹ پہ ایک تباہ برباد روڈ ہے جس میں ایک جیپ جا سکتے ہیں, جو جیپ کا جو ہے صرف ٹائروں تک جگہ ہے, اور ہم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ ہم نے یہ جگہ سرو کیا. بھائی آپ یہ سوچو کہ یہاں یہ عام ڈیلی روٹین کے لوگ کس طرح آتے ہیں. آپ تو ادھر سر کر چکے ہو, اگر اس چیز پہ بات کرو کہ اس کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, اس کا روڈ بہتر ہوگا, اس کا روڈ نیٹ ورک اچھا ہوگا, اور کہ کتنے ٹورسٹ آئیں گے, کتنے لوگوں کو. ہاں, ایک اور نگیٹو میسج کے حوالے سے میں بات کروں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میسیج کی, ہمارے جو وہ اپنی ویورز بڑھانے کے لیے جو ٹک ٹاکر صاحبان لوگ جاتے ہیں, وہ وہاں کے جو ہے نا ڈینجر چیزیں اور رسک کی چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم گئے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہماری گاڑی کھائی میں گر گئی, ہم سلپری ہو گئے, فلاں بندے کے ساتھ یہ ہو گیا, ہم سے بندہ مسپلیس ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دنیا میں کتنی, یہ کسی جگہ پہ, کسی ریجن پہ, کسی ایریا پہ آئے, ہم نے کتنی خوبصورتی دیکھی. آپ لوگوں کو ادھر آنا چاہیے. اور کس طرح, میں گائیڈنس کی بات کرتا ہوں نا, ابھی تک آپ لوگوں نے کسی اس طرح بندے کو سنا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے,
فار ایگزامپل ایک ٹریکرز ہے جو ٹریکنگ کرتا ہے, وہ کسی ایریا پہ جاتا ہے, فار ایگزامپل کسی نے کوئی ڈسٹینیشن چوز کیا, بات اس پہ نہیں کرتے کہ 2 گھنٹے یہاں سے ہیں, وہ صاحب ادھر جا کے ایک ابشار کے ساتھ جو ہے نا, ایک اچھا ابشار ہے, اچھا ویو ہے, میڈوز ہے, اس کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کیے, کہہ رہے ہیں میں فلاں جگہ میں ہوں اور میں ادھر آیا ہوں اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے. بھائی آپ گئے ہو, جگہ بہت خوبصورت ہے, دنیا کو میسج دے دو کہ دنیا آئے, دنیا اس خوبصورتی کو دیکھے. آپ کے جانے سے اور آپ کے ویڈیو شوٹ کرنے کا تب فائدہ ہوگا جب آپ دنیا کو گائیڈ کرو گے کہ آپ لوگ کس طرح آ سکتے ہیں, آپ لوگ کس طرح وزٹ کر سکتے ہیں, آپ اس جگہ کو کیسے جو ہے ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ جو ہے میں نا ہمیں دوسرا ہے کہ جس حوالے سے جو نا ہمارے لوگ کنٹینٹ بناتے ہیں, کام کرتے ہیں, ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے, ہم اس کے ساتھ ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اگر بیسک چیزوں پہ کام کریں جس سے اس کنٹری کو بھی فائدہ ہو. بے شک آپ کو جو ویورز ملیں گے وہ بھی ملیں گے, آپ کا جو کام ہوگا وہ بھی آپ کا اچھا ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس کنٹری کو دیکھیں, آپ اس کنٹری اور اس ریجن کو ڈیولپمنٹ کو دیکھیں کہ ہمارے اس کانٹینٹ سے, ہمارے اس ویڈیو سے, ہمارے اس کام سے اس ملک کو, اس ریجن کو, اس ایریا کو کیا بینیفٹ ہے, ہم کیا جو ہے نا آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. ہم ان پٹ تو دے رہے ہیں, ان پٹ ہمارا ہے, اس سے کیا آؤٹ پٹ ملے گا. ہاں میں گیا ہوں, میں نے ایک ایریا کو وزٹ کیا ہے, وہاں کے جو ہے نا اس پہ بات کی ہے, ٹورزم پہ بات کی ہے, میرے اس ڈسکشن سے, اس چیز سے دنیا کو کیا فائدہ ہے. اب میں اور آپ ڈسکشن کر رہے ہو, ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, یہ بات جتنا ناظرین ہے, جتنے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ہو سکتے اس سے کوئی بینیفٹس لے لیں. ہم کسی کے کان میں نہیں بات کر سکتے, نہ کسی ٹک ٹاکرز کو, نہ کسی ٹورسٹ کو, نہ کسی پالیسی میکر کو, نہ کسی ولاگرز کو. ہم اپنے اس تھرو اس جو ہے نا ویڈیو یہ میسج دے سکتے کہ بھئی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو تھوڑا کوالٹی کا کام کرو. ہاں بے شک آپ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو, ہم اس پہ کوئی تنقید بھی بے شک نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے, لیکن اس کو اگر تھوڑا آپ اچھے طریقے سے اور لے کے جائیں تو یہ اس ملک کے لیے, اس کنٹری کے لیے, اس کی GDP کے لیے, اس کے لوکل لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. یہاں جاب امپلائمنٹ زیادہ ہوں گے, کیونکہ میں نے پہلے آپ نے کہا واٹ از ٹورزم, تو میں اگر آپ کو اس کا جواب دوں, ٹورزم از دا کریشن آف امپلائز. وہ جو ہے امپلائز جنریٹ کرتے ہیں, جنریشن کرتے ہیں, جاب اپرچونیٹیز بناتے ہیں, وہ انڈسٹریز چلاتے ہیں. ٹورزم کی اتنا ڈیفینیشن ہے کہ ہم بتاتے رہے تو 10 گھنٹے ختم ہو جائے گی, نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. تو یہ ٹورزم کی ریئل سینس لوگوں کو سمجھانا ہے, اور اس ٹورزم کی ریئل سینس کے ساتھ, اس کی ریئل چیزوں کے ساتھ جو ہے آگے ہم نے بڑھنا ہے, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے, دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں واقعی ٹورزم کی ریئل اپرچونٹی ہے, اور آپ آ سکتے ہیں, انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اچھی میموریز اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ پوڈ کاسٹ ہمارے لوکل